ویلکم ٹو مائی چینل. دوستوں، آج میں دور حاضر کی ایک ایسی شخصیت کے بارے میں ویڈیو بنا رہا ہوں جو نہایت ہی سادہ، جس کا طرز زندگی اور اس کے دل میں پلنے والی خواہش اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتا ہے. دوستوں، آگے چلنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں. یہ قصہ ہے محبت کی ایک بے مثال داستان کا اور بے مثال محبت پر مالک کی لازوال عطا کا قصہ. وہ ایک گمنام بوڑھا شخص جسے اپنی مادری زبان بلوچی کے علاوہ کوئی اور زبان نہ آتی تھی. عربی تو درکنار دور کی بات، اسے اردو تک نہیں آتی. اس کی ساری زندگی دوسروں کی بکریاں چرانے اور ایک جھونپڑی میں گزری تھی. جھونپڑی جو اس کی اپنی نہیں بلکہ ایک سردار کی زمین پر موجود تھی اور موسموں کی شدت سے شرمسار کھڑی تھی. جھونپڑی بس ایسی تھی کہ آسمان سے ساری دھوپ، ساری گرمی، سردی اور بارشوں کا سارا پانی اس پہ گزر کے بابا جی پر برستا تھا. مگر بابا جی اسی میں خوش تھے. شکوہ تو زبان پہ تھا ہی نہیں، اور شکوہ کیا، شاید بابا جی کو پتہ ہی نہیں. جتنا میسر تھا اس سے زیادہ کہ اسے پرواہ نہ تھی. وہ اس بات کی پرواہ کہ اس کے پاس کیا پکا چھوڑ، موسموں سے بچنے والا کوئی کچا کوٹھا تک نہ تھا، نہ اس کا ملال کہ اس کے پاس زیست کرنے کو معمولی سا سامان بھی نہ تھا، نہ اس کی فکر کہ اس کا روزگار بس اجرت پر دوسروں کی بکریاں چلانا تھا. اس کے سوا کچھ بھی نہیں. 15 سال کی اس اجرت پر بکریاں چرانا، سالانہ جو کچھ ملتا وہ جمع کرتا رہتا اور پھر پاسپورٹ بنوایا. لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی، 5 سال مزید عمرے کی تیاری نہ ہو سکی اور پاسپورٹ ختم ہو چکا. وہ اتنے پیسے جمع نہیں کر سکا، لیکن اس کی محبت اور اخلاص خالص تھا. اس سے پھر پاسپورٹ بنوایا اور کرونا کی مرض نے دنیا کو آ لیا، اپنی لپیٹ میں لیا، جس کی وجہ سے سفر پر پابندیاں لگ گئیں اور وہ پھر سفر کو نہ جا سکا. مگر اس کے بعد جو ہی یہ کرونا والا مسئلہ ختم ہوا، دنیا میں کنٹرول ہوا، پھر تیاری شروع کی. تو اپنی جمع پونجی 15 بکریاں بیچ اور بغیر کسی گروپ وغیرہ کے حرمین شریفین کے مقدس سفر پر روانہ ہو گئے. نہ ہوٹل کا انتظام، نہ کھانے کی فکر تھی تو بس ایک ہی کہ اس در پر پہنچ جاؤں. عجیب شخص تھا. بکریاں چلانے کی انبیاء کی سنت پر ہی عمل پیرا تھا. اس کے دل میں ایک اور سنت بھی چپکے پل رہی تھی اور بڑھ رہی تھی. وہ آرزو تھی سونے کا گھر دیکھنے کی آرزو، زیارت بیت اللہ کی سعادت پا لینے کی خواہش اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کی آرزو. زیادہ رہا اس کے پاس کیا تھا جس کے پاس زیادہ زندگی ہی نہ ہو. مگر تمنا تھی اور بڑی موزور تمنا تھی. وہ بکریاں چلاتا رہا، اجرت پر چرائی بکریوں میں سے اپنے حصے کے بچے وصولتا رہا. جو ہی کوئی ایک اور بچہ اس کے حصے میں آتا، اسے لگتا کہ شاید سونے کے گھر کے سفر کا ایک قدم اور طے ہوا اور اس کی خوشی اور بڑھ جاتی. وہ ہر ایسے اجرت میں آئے ہوئے بچے کے ساتھ سونے کے گھر کو دیکھنے کی اپنی خواہش بھی پالتا رہا. پھر ایک دو جب تن تنہا اور اچھے کپڑے نہ تھے، پاؤں میں مناسب جوتا نہ تھا، جھونپڑی میں موسموں کی شدت روکنے کی موزوں صلاحیت نہ تھی، اس کے پاس بکریوں کی اجرت کے کچھ پیسے جمع ہو گئے، تب اس کا چاؤ دیکھا نہ جاتا تھا. اس کے دل نے الارم بجایا، سونے کے گھر کا دیکھنے کا ٹائم آ گیا. عاشق کے امتحان کا. مگر ابھی اور بھی تھے. ابھی محبوب کے یہاں حاضری کا ٹائم نہ آیا تھا. انسانیت پر کرونا کا امتحان آ گیا. اس سے رضا کی گردن پھر جھکا لی کہ جمع پونجی اس کی یہی بکریاں تھی. لیکن پونجی کیا، زندگی بھر کی محنت کا اور بھلا پھر جھکا لی کہ جمع پونجی اس کی یہی بکریاں تھی. لیکن پونجی کیا، زندگی بھر کی محنت کا اور بھلا کیا مصرف ہو سکتا تھا. اس نے بکریاں بیچی اور دریار پر دیکھنے کے لیے چل نکلا. نہ ساتھی کوئی، نہ ہی رشتہ دار، مگر اس راہ کا ہر مسافر ساتھی ہی تو ہوتا ہے. ایک تھیلا بغل میں دبائے بالآخر سویرے وہ سونے کے مدینے میں کھڑا تھا. اسے اپنے نصیبے پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا. وہ ڈھلکے ہوئے کندھوں کے ساتھ بہت آرام سے حرکت کرتا رہا. یہ مدینہ تھا جہاں بایزید بھی سانس گم کر کے بیٹھے. وہ مدینہ بلوچستان کی ایک جھونپڑی کا باشندہ مدینے کی شان دیکھ کر دنگ رہ گیا. اوہ، کہاں فقیر عجم اور کہاں سلطان عرب. اسی حیرت میں گم وہ اپنی کل متاع، اپنا جوتا اور جوڑے والا تھیلا بھی کھو بیٹھا. عین یہی وہ لمحہ تھا جب وہ کلک ہو گیا.
جب وہ اپنے تن کے آخری چچڑے بھی سونے کی در پر گم کر کے بیٹھا تو عین وہ لمحہ تھا جب عرش والے نے اس کا سادہ مزاج محبت کی معراج پر التفات اور قبول عام کر دیا۔ عین اسی لمحے آسمانی میڈیا حرکت میں آیا اور صحابہ کے چلنے والے بزرگ کے نام سے، صحابہ کے حلیے والے بزرگ کے نام سے وہ عرب و عجم کے میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ گویا جبرائیل کے ذریعے عرش سے اس بندے کی قبول عام اور محبوب عام و خاص ہونے کا اعلان ہو گیا تھا۔ اب خود اسے معلوم نہ تھا کہ وہ اپنے تئیں گم ہوا پھرتا ہے۔ اس سے زیادہ مدینہ اور اہل مدینہ کی دنیا میں کوئی مشہور ہی نہیں ہے، سبھی جانتے ہیں، کوئی نہیں۔ لاکھ کے قریب اس بار زائرین مقدس ارض پر گئے تھے، ان میں کروڑ پتی، ارب پتی، طاقتور لوگ، صاحب اقتدار لوگ، رستم زماں، بہت لوگ گئے تھے۔ جو بھی تھا گمنام ہی تھا، یہاں کا مشہور شخص اور زبان زد عام شخص، مگر آج کے دن ایک ہی تھا، اور وہ تھا وہ بابا جی، جو 15 سال سے لوگوں کی بکریوں کے ساتھ اپنی ایک تمنا دل میں پال کے یہاں سے یہاں آ گئے، یہاں آئے اور اپنا بقایا مال و مطابق ہو بیٹھے۔ وہ بکریاں پال تو یقیناً اس کا مالک بھی تو ہی، وہ بکریاں پالتا تو اس کا مالک بھی تو لجپال تھا۔ اس نے اسے فرش سے اٹھا کر عرش پہ بٹھا دیا، عرب و عجم میں نامور کر دیا، تاجروں کا تاجوروں سے زیادہ، ناموروں سے زیادہ۔ اب عرب و عجم میں اس بابے کو پکارا جا رہا ہے۔ میڈیا عرب کے مخیر حضرات حج پر بلانے کے لیے اسے آفرز کر رہے ہیں۔ ہم تم جیسے لوگوں کی تو خدا نے یہ ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ ہم اس کی کہانیاں لوگوں کو سنائیں اور لوگوں کو سناتے جائیں۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ یہ بابا جی کی مدینہ شریف کی ویڈیو کچھ ہی دنوں سے پوری دنیا میں پھر وائرل ہوئی، اور سعودی عرب کے مطابق بابا جی کی طرز زندگی اور پہناوے کے انداز سے صحابہ کرام خاص سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی یاد تازہ ہو گئی۔ ایک تحقیق کے مطابق یہ بابا جی عبدالقادر مری بلوچ عرف قادر مری کے غلام جانے جاتے ہیں، اور جب چوکی بلوچستان کے رہائشی ہیں اور ایک نہایت ہی غریب چرواہا ہیں۔ تو دوستو، یہ ایک سچے عاشق کی مثال ہے کہ جب انسان اپنے اخلاص میں، اپنی محبت میں خالص اور سچا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذکر کو عام کر دیتا ہے، اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ آج وہ غریب بلوچی جو بکریوں کے عوض ایک ایک روپیہ اکٹھا کر کے، ایک ایک پائی اکٹھی کر کے اللہ تعالیٰ کے در پہ آنے کی سچی خواہش لیے بیٹھا تھا، آج اس کو عرب کے بادشاہ بلانے کے لیے اپنا اعزاز سمجھ رہے ہیں۔ لوگ اس کے ساتھ ملنا، اس سے دعائیں کروانا، لوگ اس سے پیار محبت اور اسے حج کروانے کی آفریں کر رہے ہیں۔ تو دوستو، جب انسان اپنی محبت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی محبت کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا دل عطا فرمائے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنا خالص اور سچا ہو، جو اللہ تعالیٰ کے عشق میں سچا ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی قبولیت فرمائے۔ دوستوں، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔